جب کچھ زمانہ گزرتا تھا تو اس کی زندگی لوگ بھول جاتے تھے، اس کے نام بھی بھول جاتے تھے۔ یہ ہمارا نبی اکیلا ہے جو 1400 سال گزر گئے ہیں، لوگ اس کی زندگی بھی نہیں بھولے، اس کا نام بھی نہیں بھولے، اس کی سیرت بھی نہیں بھولے۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے کہ اللہ نے صرف ایک حبیب بنایا، اس کی ہر چیز کو اللہ نے زندہ رکھا اور باقی رکھا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں شادی کی، نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا بھی کیا، اپنا بھی کیا۔ ہمیں زندگی گزارنے میں سہولت ہو گئی، آسانی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی، تو ان کی امت کو شادی کرنے کے لیے اپنے نبی سے کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے خود بھی شادی کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اپنے صحابہ کی شادیوں میں شرکت فرمائی۔ تو ہم یہ شاہد کے نکاح کے لیے جمع ہیں، لیکن مختصر سارے دین کی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک عبادت اور ایک اچھے اخلاق۔ سارا دین جو 30 سپارے قرآن ہے، وہ کوئی 10 لاکھ حدیث ہے، یہ سارا دین دو باتیں ہیں۔ ایک ہم اللہ کے بندے بنے اس کی عبادت کے ساتھ، اور ایک ہم اچھے انسان بنے لوگوں کی خدمت کے ساتھ۔ سارے دین میں بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ساری چیزوں کو جمع کروں تو دو باتیں، ایک عبادت کہ میں اللہ کے آگے سر جھکاؤں، سارے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد کوئی عورت جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بے نمازی نہ ہو۔ تو اللہ کو جب آدمی تلاش کرتا ہے اور اللہ کو ڈھونڈتا ہے تو اس کے لیے نماز سب سے بڑا عمل ہے، سجدے میں سر رکھنا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس کے بغیر آج تک کوئی اللہ کو نہیں پا سکا، اور نماز اتنی ضروری چیز ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایک کربلا کی جنگ ہوئی ہے، شاید قیامت تک ایسا واقعہ دوبارہ نہ پیش آئے، اور اتنا بڑا ظلم شاید دوبارہ نہ ہو کہ آل رسول اور اہل بیت کے سر پر اور گردنوں پر تلواریں چل رہی تھیں، اور دنیا کا سب سے پاک و خون زمین پہ گر رہا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا، ادھر 72 امام کے ساتھی ہیں، ادھر 3000 کتوں کا ایک لشکر ہے جو جمع ہے۔ تو لڑتے لڑتے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد یہ سارا مجمع شہید ہو گیا۔ ابھی عصر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا کہ امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، خود بھی شہید ہو گئے۔ تو اب اگر یہ ظہر کی نماز نہ پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جنت تو ویسے کھل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو امام حسین کو تھوڑی سی نیند آئی تو ایک دم بیدار ہو کر کہنے لگے ابھی اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، فرما رہے تھے بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو اب اگر نماز نہ بھی پڑھتے تو کیا حرج تھا، لیکن اس سے زیادہ تیز دھوپ تھی، اور ادھر سے 3000 انسانوں کے تیر نکل رہے تھے، اور نیزے تھے اور تلواریں تھیں، اور ادھر کل پیچھے 52 آدمی رہ گئے تھے، 30 شہید ہو گئے تھے، پیچھے 50 جمع 2 52۔ تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور اپنے ایک سردار سے کہا زہیر سے کہ جاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے لڑائی بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو شمر نے جا کے، زہیر رضی اللہ عنہ نے جا کے شمر سے کہا جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے۔ وہ کہنے لگا ہم جنگ بند نہیں کریں گے، ہم لڑیں، ہم مریں۔ تو انہوں نے واپس آ کے کہا جی وہ کہتے ہیں ہم جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو پھر امام صاحب نے فرمایا تم ایسا کرو، آدھے ان کے ساتھ لڑائی کرو، آدھے نماز پڑھو۔ تو 26 آدمی 3000 سے لڑتے رہے، اور 26 نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی۔ پانی بھی کوئی نہیں کہ وضو کریں، شاید اپنے خون سے وضو کر رہے تھے کہ خون ہی خون تھا سارے بدن سے، اور مٹی بھی کوئی نہیں تھی کہ وہ اٹھا کے تیمم کر سکیں۔ بہرحال تیمم کیا، اور
کسی کا ہاتھ کٹ چکا ہے، کسی کا پاؤں کٹ چکا ہے، کسی کے کمر میں تیر ہے، کسی کی پسلی میں تیر ہے، کسی کے سینے میں تیر ہے، خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، اور اللہ اکبر، یہ عجب نماز پڑھی گئی۔ تو تمہارے گاؤں پہ کیا نام؟ تو جنان سومرو والے اذان ہو اور 2 آدمی نماز پڑھنے جائیں اور 98 مسجد میں نہ جائیں، تو یہ اللہ کو کیسے جواب؟ اللہ کے رسول کے سب سے پیارے حسن اور حسین، سب سے محبوب ہستیاں اور جنت کے سردار، لیکن نبی نے کہا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، وہ تو نماز چھوڑتے نہیں۔ اور یہ سومروں کا کہہ جی اللہ بخشا، اللہ بخشے سی، اللہ بخشے سی، تو اللہ غفور الرحیم، تو یہ ہمیں شیطان نے دھوکا دیا ہے۔ پھر ان 26 آدمیوں نے نماز پڑھ کے آ کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر دوسرے 26 نے جا کے نماز پڑھی، اور اسی طرح پڑھی ہے کہ خون ہی خون ہے، اور اللہ اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلی۔ یہ ایسی نماز 1400 سال میں شاید ہی کسی موقع پر پڑھی گئی ہو۔ یہ بتایا گیا کہ جو جنت کے سردار ہیں وہ بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ سومر والے کیسے نماز چھوڑتے ہیں؟ اور ان کے لیے کیسے گنجائش ہے کہ اللہ اکبر کے بعد حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ یہ دن میں 5 دفعہ اذان اور 10 دفعہ اعلان، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو پھر صرف 2 آدمی مسجد میں جائیں، نہ کوئی بوڑھا جائے، نہ کوئی جوان جائے، نہ کوئی وڈیرا جائے، نہ کوئی ہاری جائے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا، کتنی بڑی ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ اللہ کے بلانے پر ہم اس کے گھر نہیں گئے ہیں۔ تو بھائیو، سب سے پہلی بات جو اسلام میں ہے جس سے آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے وہ عبادت ہے، عبادت۔ اور عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، کہ نماز کے بغیر اللہ کا نہ تعلق ملتا ہے نہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو پھر دوسری چیز ہے اچھے اخلاق۔ ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے 2 باتیں فرمائی تھی، 2 باتیں۔ الصلاۃ، میری امت جنان سومر والو نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ سندھ والو، پنجاب والو، بلوچستان والو نماز نہ چھوڑنا۔ میں سندھ بھی سارا پھرا ہوں، بلوچستان بھی پھرا ہوں، پنجاب بھی پھرا ہوں، 100 میں 2-3 آدمی نمازی ہیں، باقی کوئی مسجد کو نہیں جاتا۔ اور کتنے دیہات دیکھے جن میں ایک مسلمان بھی نماز پڑھنے والا کوئی، ایک بھی کوئی۔ اور سب سے پہلا سوال اللہ کے دربار میں موت کے بعد آخرت اور حشر میں نماز کا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا کیا کہا؟ وما ملکت ایمانکم، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اپنے ملازم، اپنے نوکر، اپنے ہاری، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مزدوری نہ کھا جانا، ان کی محنت نہ کھا جانا، ان پہ ظلم نہ کرنا، ان پہ زیادتی نہ کرنا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ یہ سارا دین 2 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، ایک عبادت جو میں اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں، ایک اچھے اخلاق جس سے میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، ان کے سامنے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، اور ان کو تکلیف پہنچانے سے بچتا ہوں، ان کو دکھ دینے سے بچتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جب مزدور تمہارے پاس مزدوری کرے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ کتنا حق بتایا ہے مزدور کا اور غریب کا کہ جب وہ مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں اس کے پیسے دے دو، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کر جائے، اپنے بچوں کے لیے خوراک لے کر جائے۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت، حسن سلوک، درگزر اور معاف کرنا، یہ ہماری عادت بن جائے اور یہ ہماری فطرت بن جائے۔ ہم گالی کے مقابلے میں گالی نہ دیں، دعا دیں، اور ظلم کے بدلے میں ظلم نہ کریں، معاف کریں۔ یہ 2 چیزوں سے جا کر دین مکمل ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے، چلو بھائی اس پہ جھوٹا پرچہ ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو پنجاب کی جیلوں میں، سندھ کی جیلوں میں جھوٹے کیس کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے۔ یہ ظلم ہے، صرف اتنا ظلم نہیں کہ اس کو قتل کر دو، یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ کسی کی مزدوری نہ دو، کسی کا حق نہ دو، کسی کو جھوٹے پرچہ میں ڈال کے اسے جیل میں ڈال دو، یہ بھی بڑا ظلم، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔
کہ تم اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو، اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرو، اپنے بھائی سے سلام دعا نہ کرو، یہ بھی ظلم اور زیادتی۔ تو اچھے اخلاق میں، اچھے اخلاق، ایک عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، پیسہ ہو تو زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے۔ اچھے اخلاق میں ایک بات سب سے اعلیٰ درجے کہ جو برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک۔ یہ نہیں جو تمہیں سائیں کہے تم بھی سائیں کہو، جو تمہارے ساتھ ایسے کرے تم بھی ایسے کرو، یہ اخلاق نہیں۔ اخلاق یہ ہیں کہ جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو، جو تمہیں برا کہے تم اس کو اچھا کرو، جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اچھے اخلاق میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ جو برا کرو اس کے ساتھ اچھا کرو، کسی کی برائی مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، کسی پہ ظلم مت کرو، ماں باپ کے بے ادب مت بنو، بھائی آپس میں لڑو مت، زمینوں پہ لڑتے ہیں، چیزوں پہ لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رشتہ داری کا بڑا حق ہے، تم اپنے حق چھوڑ دو، میں اللہ سے تمہیں حق لے کر دوں گا۔ تو اچھے اخلاق میں سب سے جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ حیا ہے، حیا۔ اور حیا جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اخلاق میں، وہ نکاح سے پورا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی مرد عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا حیا مکمل ہوتا ہے، حیا مکمل ہوتا ہے، اخلاق مکمل ہوتے ہیں، اس سے دین پورا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم شاہد کے نکاح کے لیے آئے ہیں، تو یہ حیا کے مکمل ہونے کا سب سے بڑا عمل ہے۔ جس معاشرے میں نکاح نہیں رہتا وہاں زنا شروع ہو جاتا ہے، جب زنا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، زمینوں کی برکتیں اٹھ جاتی اور ہوائیں بدل جاتی، موسم بدل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اما جان زلزلہ کیوں آتا ہے؟ زلزلہ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب زنا عام ہو جاتا ہے اور شراب پی جاتی ہے اور گانا بجانا عام ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین پہ زلزلہ لے آتا ہے۔ تو معاشرے میں اگر زنا ختم ہو تو اس کا سبب ہے کہ نکاح آسان ہو، نکاح سادگی کے ساتھ ہو۔ تو نکاح جتنا عام ہوگا زنا اتنا کم ہوگا، نکاح جتنا مشکل ہوگا زنا اتنا آسان ہوگا۔ جب زنا زیادہ ہوتا ہے تو زمین آسمان کا نظام خراب الٹا چل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر کسی کا بھی نکاح مالدار کا ہو غریب کا ہو، اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے جس سے اس کا گھر آباد رہے گا وہ یہ زبان کا میٹھا بول ہے اور درگزر ہے اور معاف کرنا ہے۔ اگر خامد اپنی بیوی کے مزاج کا خیال کرتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور بیوی اپنے خامد کے مقام کا خیال کرتی ہے اور اس کو عزت دیتی ہے تو یہ گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور اس میں ہمیشہ خوشیاں رہیں گی۔ اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے یا عورت اپنے خامد کی قدر نہیں کرتی ہے تو اس گھر میں کبھی آبادی نہیں ہوگی، اس میں ہمیشہ لڑائی رہے گی۔ اور میاں بیوی کی لڑائی یہ اتنا خوفناک کام ہے کہ شیطان روزانہ اپنا دربار سجاتا ہے، پھر وہ شیطانوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو ایک شیطان کھڑے ہو کے کہتا ہے جی میں نے نماز نہیں پڑھنے دی، اسے کہتا ہے تم نے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا۔ ایک کہتا ہے میں نے شراب پلوائی، اس کو کہتا ہے تم نے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا شیطان کہتا ہے میں نے زنا کروایا، اس کو بھی کہتا ہے یہ کوئی بڑا کام کوئی نہیں۔ تو ایسے وہ کہتے ہیں جی میں نے چوری کرائی، میں نے زنا کروایا، میں نے شراب پلائی، میں نے جوا کھلوایا، میں نے یہ کروایا۔ تو شیطان کہتا رہتا نہیں یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں، اتنا بڑا کام نہیں۔ تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، لنگڑا شیطان ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے آج میاں بیوی کو لڑا دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے شاباش، اصل کام تو کر کے آیا۔ پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے،
پھر اس کو گلے سے لگاتا ہے، پھر اس کو اپنے برابر میں بٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے اصل کام تم نے کیا ہے۔ کہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو اولاد بھی تباہ ہو جاتی ہے اور خاندان بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، گھر کی آبادی اور گھر کی خوشی وہ اس سے نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے گھر میں ہوں اور زیور ہو، کپڑا ہو، بڑی زمینیں ہوں، اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب خامد کی کمی کو بیوی برداشت کرے اور بیوی کی کمی کو خامد برداشت کرے۔ ایک دوسرے کی کمیوں کو جب برداشت کرتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں خوشیاں لے آتا ہے۔ اور میاں بیوی کی لڑائی میں اگر صلح ہو جائے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ قرآن کی ایک آیت اسی مضمون پر اتاری گئی ہے۔ دو میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، مرد طاقتور ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ زیادہ ظلم مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، عورتوں کی طرف سے بہت کم ہوتا ہے۔ کہ عورت چاہے سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، بلوچستان کی ہو یا سرحد کی ہو، اس پہ زیادتی بہت ہوتی ہے اور اس پہ ظلم پوری دنیا میں پھرا ہوں، عورت پہ ہمیشہ زیادتی ہی زیادتی ہے۔ عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی ہے، مردوں کی طرف سے زیادہ ہے، چونکہ طاقت مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو وہ مظلوم ہوتی ہے، پستی رہتی، سہتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہو، بدترین انسان وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہو، جو اپنی ساری عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہے، تھوڑی سی بات پہ اس کو مارنے لگ جانا، تھوڑی سی بات پہ اس کو گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا۔ یہ ہمارا رواج ہے کہ ہم بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، اپنی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں۔ جس نے اپنی سب سے بڑی چیز عزت ایک بول پہ تمہارے حوالے کر دی اور ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی تمہارے حوالے کر دی، اسی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں کہ ہم نے ان کو رگڑا دے دیا ہے۔ یہ انسانیت نہیں بھائی، نہ یہ اسلام ہے نہ یہ انسانیت ہے۔ یہ بہت جہالت کی بات ہے کہ جو تمہارے بچے پال رہی ہے اور تمہارے بچوں کے لیے وہ خود بوڑھی ہو جاتی ہے، تم چھوٹی سی بات پہ اس کو ذلیل کر دو، اس کو گالیاں دینے لگ جاؤ، اس پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ کوئی انسان نہیں ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہو، اور بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور یہ میں بات بتا رہا تھا کہ دو میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو خامد کے دل میں خیال آیا، مسجد میں بیٹھے تھے کہ میں ابھی گھر جاؤں گا اور اپنی بیوی کو ماروں گا، اس کی پٹائی کروں گا۔ اللہ تو خیال کا پڑھنے والا ہے، تو ابھی وہ صحابی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد سے باہر نہیں گیا کہ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا اور ایک آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، میاں بیوی میں، اولاد میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس کو ختم کرنا ہے، اس کو زیادہ نہیں کرنا، فاحذروہم، اس کو ختم کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تمہیں غصہ آئے اور تم بیوی کو مارنا شروع کر دو، تمہیں غصہ آئے اور تم بیوی کو ماں بہنوں کی گالیاں دینا شروع کر دو، یہ تم نے اپنا دین ضائع کر دیا، اپنا دین تم نے برباد کر دیا۔ سب سے پہلے جب اللہ مجھے بلائے گا نا، آپ کو بلائے گا اور ایسے سامنے ترازو ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی اس کی نیکیاں بھی تولو، اس کے گناہ بھی تولو۔ تو نیکیوں میں سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی اور گناہوں میں جو سب سے پہلے چیز رکھی جائے گی، زنا اور شراب اور ڈاکہ اور قتل، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ اور ادھر نماز، تہجد، ذکر، تلاوت، حج، عمرہ، یہ کتنے بڑی نیکیاں ہیں۔ اور تبلیغ اور اللہ کے سامنے رونا، یہ کتنے بڑے عمل ہیں۔ صدقات، خیرات، یہ کتنے بڑے عمل ہیں۔ لیکن سب سے پہلی نیکی جو اللہ تعالیٰ کہے گا لاؤ بھائی رکھو طارق جمیل کے ترازو میں رکھو، وہ کیا ہوگی؟ وہ بیوی اور بچوں سے اچھا سلوک، وہ سب سے پہلے تولا جائے گا۔ اور سب سے پہلے گناہ کون سا تولا جائے گا؟ بیوی اور بچوں سے غلط سلوک کرتا تھا، نہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا تھا، نہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، یہ بھی جرم بنے گا اور اس کو دوسری طرف رکھا جائے گا۔ باقی گناہ بعد میں رکھے جائیں گے، باقی نیکیاں بعد میں رکھی جائیں گی۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک
یہ اتنا بڑا عمل بنے گا قیامت کے دن کہ اس کو سب سے پہلے تولا جائے، اور اپنی بیوی سے برا سلوک یہ اتنا بڑا گناہ بنے گا کہ اس کو سب سے پہلے تولا جائے۔ تو بھائیو، ہمارا معاشرہ سندھی ہو یا پنجابی ہو، عورت پہ بڑی زیادتی ہوتی ہے، بہت بدتمیزی ہوتی ہے، کیونکہ دین نہیں سیکھا ہوا، دین سمجھا ہوا نہیں ہے، دین پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اے ایمان والو تم میں ہو جائے گا اونچ نیچ، ہو جائے گی، یہ جنت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صلح کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی، بات کو ختم کرنا ہے۔ کیسے ختم کرو؟ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ایک تو اس بات پہ مٹی ڈال دو، اس کو چھپا دو، یعنی اس بات کو بڑھنے نہ دو۔ ہوتا کیا ہے، شاید عزیز سے کوئی سخت بات ہو گئی، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کی بیوی سے کوئی سخت بات ہوگی، وہ یہ کہہ رہی تھی، پھر ایک بات اور ساتھ ملا دیں گے، ساتھ اپنی طرف سے ملائیں گے، پھر اس کو بڑھاتے 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 دونوں میاں بیوی کو لڑا کر پھر خوش ہوں گا، دیکھا کیسے لڑا دیا، دیکھا کیسے لڑا دیا ہے۔ ایسا بہت بڑا طبقہ موجود ہے مردوں کا، عورتوں کا، جو آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں اور خود خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی نظر میں اتنے ذلیل ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ اور پیشاب ذلیل ہوتے۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا تم ایسا کرو، تین کام کرو، ایک اس بات کو ختم کرو، پھر اس سے دل صاف کرو، پھر ایک دوسرے کو معاف کرو۔ تو کیا ہوگا اگر میاں بیوی آپس میں کسی بات پہ کوئی تکرار ہو گیا، پھر ان دونوں نے صلح کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پر میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ صرف نماز پہ گناہ معاف نہیں ہوتے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ میں اشارہ ہے کہ تم صلح کرو، میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کروں گا۔ یہ میرے بھائیو اتنا بڑا عمل بنتا ہے میاں بیوی کا آپس میں محبت سے رہنا، اور کسی وجہ پہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کر لینا، یہ اتنا بڑا عمل بنتا ہے کہ اس پر اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے۔ تو آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں، اس کو بھی کہتا ہوں کہ محبت اور سلوک یہ کسی گھر کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ گھر نہ زمینوں سے آباد ہوتے ہیں، نہ جائیداد سے آباد ہوتے ہیں، نہ سونے چاندی اور زیور سے آباد ہوتے ہیں، غریب ہو یا مالدار ہو، ہر گھر کی آبادی وہی زبان کے میٹھے بول کے ساتھ۔ تم کسی کو بے عزت کر دو، پھر اس کو سونے کا ہار پہنا دو، اس کے دل میں خوشی کوئی نہیں ہوتی۔ دل خوش ہوتا ہے اچھے سلوک سے، اور دل زخمی ہوتا ہے برے سلوک سے۔ تو زبان کا میٹھا بول صدقہ ہے، زبان کا میٹھا بول یہ غریب کر سکتا۔ تو اللہ نے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اللہ کے نبی نے کہا تم میٹھا لہجے میں بول دینا، یہ بھی صدقے کا ثواب لکھا جائے۔ کتنی بڑی بات، جو سارے سومرو سارا سن روزانہ ہزاروں صدقے کر سکتا ہے کہ جب بولے میٹھا بول بولے، گالی نہ دے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ اور ایک آدمی بول نہیں سکتا ہے، اس کو بولنے میں شرم ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا صرف کسی کو ہنس کے دیکھ لو تو یہ بھی صدقے کا ثواب۔ وَابْتِسَامُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، ایک آدمی کو شرم آتی، مجھے بولا نہیں جاتا، اسے بعد میں اچھا تم نہیں بول سکتے ہو، مسکرا کے دیکھو تو اس پر بھی صدقے کا ثواب۔ تو بھائیو، اسلام بڑا خوبصورت طریقہ زندگی ہے جو حقوق بتاتا ہے، جو راستے بتاتا ہے۔ اسلام شادی کی اجازت دیتا ہے 2 کی 4 کی، لیکن عدل کے ساتھ۔ اگر عدل نہیں کر سکتا پھر 1 کر، حقوق کی رعایت نہیں کر سکتا پھر 1 کر۔ بہت خوبصورت ہمیں طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جس میں ایک حصہ اللہ کا ہے جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ہے۔ اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم 50 نمازیں پڑھو، دیکھو 5 پڑھو، 5 دن میں 5 نمازیں کو زیادہ نہیں، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھو، بس 12 سال کھاؤ، اور 100 روپے میں صرف 2.5 روپے مجھے دے دو بس۔ تمہاری گندم تو کٹ گئی ہوگی، ہماری کٹ رہی ہے، تمہارے پاس 100 من گندم آ گئی ہے تو 5 من غریب کو دے دو بس، باقی 95 گھر لے جاؤ۔ تمہارے پاس 1000 من گندم آئی ہے تو اس میں 50 من تمہارا نہیں ہے، غریب کا ہے، وہی اس کے گھر پہنچا دو۔ 950 من گھر لے جا، تیرا دانا دانا پاک ہو جائے گا، برکت والا۔ اگر یہ 50 من تو نے نہ دیے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، میں کیسے دوں، میرے اوپر تو قرضہ چڑھا ہوا ہے، میں نے بینک کا قرضہ دینا ہے، تو 50 من سے تو تیرا قرضہ نہیں اترے گا، لیکن تیرا رزق سارا ناپاک ہو جائے گا۔ 50 من 1000 میں سے
1000 में से 50 मन। जो हमसे पहली उम्मतें थी उनकी ज़कात ज्यादा थी, उनसे अल्लाह 100 रुपए पे 10 रुपए मांगा करता था कि 10 हमें दो, 90 घर ले जाओ। हमसे 2.5 रुपए मांगता है, 2.5 मुझे दे दो, 97.5 घर ले जाओ। और इन खेतियों में सिर्फ 20वां हिस्सा मांगता है कि 20 मन 19 मन घर ले जाओ, 1 मन फकीर को दे दो। तो ये जितने हैं ना जिम्मेदार बड़े, इनको शैतान कहता है तुम्हारे ऊपर कर्जे चढ़ो हैं, तुम कहां से दोगे, पहले अपने कर्जे उतारो फिर दो। तो वो गरीब का हिस्सा खा जाता है। ये तो मजदूरी खा जाते हैं, ये तो अल्लाह का हक है। हाँ, मजदूरी खाने से रिस्क नापाक हो जाता। मजदूरी रख हारी को उसका हक न मिला तो दाना दाना स्याह हो जाएगा और दाना दाना बेबरकत हो जाएगा। और उसमें से ज़कात ना निकली, 1 पैसे की ज़कात है 2 रुपए की शक्ल में, एक इन फसलात की ज़कात है जो गल्ले की शक्ल में। जितना अल्लाह ने दिया है उसमें से 20वां हिस्सा निकालो और जाओ गरीबों को ढूंढो और उनके घर पहुंचाओ कि भाई अल्लाह ने मुझे 1000 मन गंदम दी है, 2000 मन गंदम अल्लाह ने मुझे दी है, ये 100 मन गरीब का है, आ जाओ भाई। दूसरे प्लाट में नियत की कि जो ज़ियाउल हक का उशर है वो देना, तीसरे में नियत की जो अल्लाह का उशर है वो देना। इस नियत के साथ उन्होंने कपास को लगाया। सबसे ज्यादा उस प्लाट में से कपास निकली जिसमें अल्लाह का बनाया हुआ उशर निकालने की नियत की थी, वो सबसे ज्यादा निकली। उससे कम ज़ियाउल हक वाला उशर और उससे कम जिसमें ये नियत थी कि मैंने देना ही कोई नहीं। तो ये सारा इलाका जिम्मेदारों का है, आए भी हुए हैं, सबको सुना रहा हूँ कि बखील न बनो, जालिम न बनो, एक को उसका हक देकर ज्यादा दो तो वापस 10 गुना हो के तो फौरन वापस आएगा और बेशुमार गुना हो के अल्लाह के खजानों में जमा हो जाएगा। और जो दुआ देंगे वो उसके अलावा हो। किसी गरीब को कपड़ा पहना दो, जब तक उसके जिस्म पर वो कपड़ा रहता है, इस कपड़ा देने वाले के लिए एक फरिश्ता नेकियां लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है। तो इस्लाम 2 चीजों का नाम है, एक अल्लाह का हक, एक बंदों का हक है। अल्लाह के नमाज के बगैर भी माफी कोई नहीं। सारे सिंध में सखावत की देगें चढ़ा दी और घर घर में पैसे की बारिश कर दी। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो ये सब मरदूद हो जाएगा। पैसे की बारिश कर दी, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो ये सब मरदूद हो जाएगा। नमाज तो पढ़ता है लेकिन लोगों का हक खा जाता है तो ये इसकी नमाजें मरदूद हो जाएंगी, इसकी नमाज इसे बचा नहीं सकी। किसी के 4 आने 25 पैसे खा गया तो 700 नमाजें देनी पड़ेंगी अल्लाह के दरबार। तो भाई जैसे माल का हक ऐसे इज्जत का भी हक है। जैसे माल की चोरी है, इज्जत की भी चोरी है। अगर मैंने किसी को माँ बेटी की गाली दी तो मैंने उसकी इज्जत पे डाका डाला है। वो मेरे घर से गंदम चुरा के ले जाए, मैं उसे तो चोर समझता हूँ, लेकिन मैंने किसी को गाली दे दी तो मैं अपने आप को चोर नहीं समझता कि मैंने इसकी इज्जत पे डाका डाला है। तो ये 2 तरह की जुल्म है, एक माल का, एक इज्जत का। न इज्जत के जालिम बनो, न माल के जालिम बनो, तो तुम्हें अल्लाह इतना देगा तुम्हारी नस्लें नहीं संभाल सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन सिर्फ नमाज का नाम नहीं, रोजे हज ज़कात का नाम नहीं, बल्कि इधर इबादत जो अल्लाह से मिलाती, इधर हुकूकुल इबाद जो लोगों से मिलाते हैं। जिसमें मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें बोलना नहीं आता, तो मीठा बोल नहीं सकते तो मुस्कुरा के देख दो, ये भी सदका है। और अल्लाह ने रिस्क दिया है खर्च करो, जिसका आखिरी दर्जा ज़कात 2.5% और माल है और फसलात में है 20वां हिस्सा, उसमें 20 का 1 मन तलाश करो, पहुंचाओ उसको। अल्लाह लौटाकर अल्लाह आपकी जमीनों में बरकत देगा, मौसमों में बरकत देगा। लोगों की फसलें तूफान से खराब होंगे, तुम पे तूफान नहीं आएगा। हमारे दोस्त थे सरदार ज़रूर खान लगारी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी जमात में चलते, उनका इलाका डेरा गाजी खान छोटी और उसके पीछे ये पहाड़ हैं, कोट मनरू के पहाड़ हैं। जब बारिशें ज्यादा हो तो पहाड़ों से पानी आता है, तो ऐसे सैलाब बनता है, वो सारी फसलों को बहा के ले जाता है। तो उनमें ये जो ज़रूर खान थे ये अपनी पूरा उशर अदा किया करते। तो उस साल हुई बारिशें और ऊपर से तूफान आया पानी, और ये सामने जा रहा, यहाँ उनके 100 एकड़ कपास लगी हुई, 100 एकड़ कपास लगी हुई। तो पानी यूं आया और जब ज़रूर खान की जमीन आई तो उसने यूं मुंह मोड़ा, यूं रुख मोड़ा, और यूं होता हुआ 100 एकड़ को छोड़कर फिर आगे हर शय दबा करके चला गया। पूरे
पूरे इलाके में सारे लगारियों की का एक एक बूटा अल्लाह ताला ने उखाड़ दिया और ज़हूर खान का एक पत्ता भी नहीं गिरा। ये वो अल्लाह का हक देता था। अल्लाह ने पानी को कह दिया इधर से हट जा, ये मेरे गरीबों पर ख्याल कर। तो ये हमारी फसलों को बीमारियां ले जाती हैं, मौसम ले जाता है, वो हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन शैतान हमें 20वां हिस्सा नहीं देने देता कि मेरे ऊपर तो कर्जा है, मेरे तो खर्चे बहुत ज्यादा हैं, मैं कहां से अदा करूं। ये हमारे पंजाब में भी ये होता है, तुम्हारे सिंध में भी ये होता है, बलूचिस्तान सरहद में तो वैसे ही जिम्मेदार इतना कोई नहीं है, लेकिन जहां है वहां शैतान का ये चक्कर है कि वो अल्लाह के गरीब बंदों तक हक नहीं पहुंचाने देता। अपना जितना मर्जी खर्च कर लें, गरीबों पर खर्च करने के लिए हाथ बंद हो जाता है। ये सारी अखलाक की चीजें हैं जो मैं आपके सामने मुख्तसर वक्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करना, जानी हुकूक भी, माली हुकूक भी। अल्लाह किसी को रिस्क दे तो खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम हुसैन के एक ही बेटे, 4 बेटे तो करबला में शहीद हो गए, एक बेटे बचे थे जिनसे आपकी नस्ल चली। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत रिस्क दिया, बहुत रिस्क दिया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी कमर पे देखा निशान थे, जैसे मजदूर बोरियां उठाते हैं तो कमर पे निशान पड़ जाते हैं, तो उनकी कमर पे निशान थे बोरियां उठाने के। गुस्ल देते हुए पता चला तो सारे लोग बड़े हैरान हुए कि ये तो दीन दुनिया के बादशाह थे, तो ये मजदूरों का निशान होता है, ये यहाँ कैसे है। तो फिर पता चला उनके खास खादिम से कि 100 घरों का खर्चा उठाया हुआ था। 100 घरों को खुद बोरियां रात को भरते थे और अपनी कमर पर उठा कर जाते थे और उनके घर में फेंक। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।